الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس وقت جو قیامت صغریٰ ترکیہ کی سرزمین پہ اور شام کی سرزمین پہ برپا ہوئی ہے وہ ناقابل بیان ہے، ناقابل بیان ہے۔ نہ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح طور سے، نہ آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنے دل سوز مناظر ہیں، اتنے دل کاٹ دینے والے مناظر ہیں، اتنے جگر کو پارا پارا کر دینے والے مناظر ہیں کہ جن کو صحیح طور سے آپ اپنی آنکھوں میں جو ہے بسا بھی نہیں سکتے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بیان کر سکیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایک نفسا نفسی کا عالم، ایسا لگتا ہے کہ جیسے باقاعدہ قیامت بپا ہو گئی ہے، معاذ اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف جو ہے ایک عجیب اندھیرا ہے، ایک عجیب مایوسی ہے، ایک آہو بکا ہے، ہر طرف رونا دھونا ہے۔ یعنی سوچئے صاحب کہ 5000 سے اوپر افراد ابھی تک لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جو بلڈنگز ہیں وہ زمین بوس ہو چکی ہیں۔ یعنی کئی شہر ایسے ہیں جو مکمل طور پہ ملبے کا ڈھیر ہو چکے ہیں۔ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک ملبہ ہی ملبہ نظر آتا ہے۔ وہ تمام عمارتیں، وہ پرشکوہ عمارتیں جو اپنی رونق کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے انفراسٹرکچر کی وجہ سے بہت تمکنت کے ساتھ ترکیہ کی سرزمین پہ کھڑی ہوئی تھیں، آج وہ مکمل طور پہ زمین بوس ہو چکی ہیں۔ یعنی اموات کا عالم یہ صاحب کہ کئی فیملیز جو ہیں ملبے تلے دب کے ختم ہو گئیں، کئی فیملیز ملبے تلے دبی ہوئی ہیں جن کا اس وقت عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ بنیادی طور پہ وہ زندہ بھی ہیں کہ خدا نخواستہ اس دنیا سے چلے گئے۔ یعنی کئی فیملیز کا تو ایسا ہوا کہ بچے زندہ ہیں تو والدین چلے گئے، والدین زندہ ہیں تو بچے چلے گئے، کئی گھنٹوں کے بعد کچھ بچے نکالے گئے۔ ایک عجیب قیامت صغریٰ بپا ہوئی ہے جس کو آپ کسی طور سے بھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی تمام تر جو انفراسٹرکچر تھا وہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے، ہائی ویز تباہ ہو کے رہ گئے ہیں، کمیونیکیشن کا نظام مکمل طور پہ دھرم برہم ہو کے رہ گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ کچھ نہیں پتا کہ اموات کہاں تک جائیں گی، یعنی کچھ نہیں پتا کہ نقصانات کس حد تک ہوں گے، اور کچھ نہیں پتا کہ آگے جا کے کب ترکیہ اور شام جو ہے اس بدترین صورتحال سے باہر نکلیں گے۔ یعنی 3 مہینے کی تو باقاعدہ ترکیہ نے ایمرجنسی لگا دی ہے، 1 ہفتے کا تقریباً جو سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور آگے جا کے کچھ نہیں پتا صورتحال کیا بنے گی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں صاحب کہ جو فرینک ہوگر بیٹس نے ایک ریسرچ کر کے باقاعدہ اس خطے کے بارے میں پریڈکٹ کیا تھا، اور یہ اس کی پریڈکشن یعنی 6 فروری سے 3 دن پہلے کی پریڈکشن تھی، اور 3 دن بعد یہ زلزلہ آ گیا۔ یہ ایک انسان نے ریسرچ کی ہے، میں آگے جا کے اس کے بارے میں مزید آپ سے بات کرتا ہوں کہ انسان اور قدرت کا جو تعلق ہے، یوں کہیے کہ انسان کی ریسرچ اور قدرت کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر فرق کتنا بڑا ہے۔ تو فرینک نے جو کچھ بھی ریسرچ کی وہ ظاہر ہے ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بالکل منون ثابت ہو گیا۔ اب تباہ کن صورتحال کیا ہے وہ یہ ہے جسے میں انتہائی دل گرفتہ ہو کے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال خدا نخواستہ اس خطے کے حوالے سے بھی بپا ہو سکتی ہے۔ یعنی فرینک کا یہ کہنا ہے کہ اگلا جو ٹارگٹ ہے بنیادی طور پہ یہ خطہ ہے، یعنی چائنا ہے، اس میں افغانستان ہے، اس میں پاکستان ہے، اس میں ہندوستان ہے، اور پاکستان زیادہ اس میں فوکسڈ ہے خدا نخواستہ۔ میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں صاحب، ویسے تو ظاہر ہے سائنس ابھی تک اس بات پہ جو ہے نہیں پہنچی ہے کہ کسی بھی علاقے میں وہ مصدقہ طور پر یہ پریڈکٹ کر سکے کہ یہاں پر زلزلہ اس وقت آئے گا یا اس انداز سے آئے گا، لیکن اس کے باوجود فرینک کی چونکہ ایک پریڈکشن صحیح ہو چکی ہے، ایک ریسرچ اس کی صحیح ہو چکی ہے، تو ہم اسے خارج از امکان نہیں کر سکتے۔ یعنی ممکن ہے اگر خدا نخواستہ یہ بات ہو خاکم بدین، تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ پاکستان اس وقت کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ پاکستان کے اندر تو انفراسٹرکچر بھی اس طرح کا نہیں ہے، پاکستان کے اندر تو اس طرح کی بلڈنگز بھی موجود نہیں ہیں، پاکستان کے اندر جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہے اس کا کام بھی اس طرح کا نہیں ہے۔ ایون اگر آپ کراچی کی بات کریں جو کہ فالٹ لائن کے اوپر ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی تو کراچی زیادہ افیکٹ ہوگا، بہت زیادہ افیکٹ ہوگا۔ تو کراچی میں تو ہم نے ندی نالوں کے اوپر بلڈنگز بنا دی ہیں، یعنی ہماری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے صاحب۔ لیکن ان تمام باتوں سے ماورا اگر مثال کے طور پہ ہماری بنیادیں ہوتی بھی، ہمارا انفراسٹرکچر ہوتا بھی، ہمارے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بہت اچھا کام کر بھی رہا ہوتا، ہم سب کچھ کر رہے ہوتے، یعنی ہم بنیادی طور پہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا زلزلہ پروف قسم کی جو ہے بلڈنگز بنا رہے ہوتے، اس کے باوجود میں آپ سے ایک بات عرض کروں، قدرت نے بنیادی طور پہ ترکیہ اور شام میں یہ جو 1 منٹ کا زلزلہ ہے نا، صرف 1 منٹ کا، چند سیکنڈز کا، ایک پیغام دیا ہے، پوری دنیا کو ایک پیغام دیا، تمام انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ تم کتنی ہی ترقی کر لو۔ یعنی میں اگر اسلام کے نقطہ نظر سے بات کروں تو یہ زلزلے بنیادی طور پہ پیغام دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ تم کتنی ہی ترقی کر لو، تم کتنی ہی مشینیں ایجاد کر لو، تم کتنی ہی مضبوط عمارتیں تیار کر لو، تم ہوا میں اڑ جاؤ، تم کمپیوٹرز کو ایجاد کر لو، تم دنیا کو گلوبل ولیج بنا لو، اپنا آنگن بنا لو، تم سردی کو مصنوعی گرمی کے اندر، یعنی گرمی کو مصنوعی سردی کے اندر تبدیل کر دو، تم ترقی کے سارے ریکارڈز توڑ دو، تم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر لو، تم آرٹیفیشل اریگیشن پہ کام کر لو، تم آرٹیفیشل بریڈنگ پہ کام کر لو، تم سیروگیسی پہ کام کر لو، تم کلوننگ پہ کام کر لو،
تم ورچوئل ورلڈ کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت پھیلا دو اور بہت ترقی کر لو، لیکن اللہ کی قدرت کے آگے ہماری اوقات ایک ذرے کی بھی نہیں ہے، ایک ذرے کی۔ اللہ تعالیٰ نے چند سیکنڈز کے اندر یہ جو ترکیہ کی سرزمین اور شام کی سرزمین ہے، یہاں ایک مختصر سا اور یوں کہہ لیجئے کہ چند سیکنڈز کا جھٹکا دے کے انسان کو اس کی اوقات بنیادی طور پہ بتلائی ہے کہ انسان کی ساری ترقی ڈھیر ہو جاتی ہے قدرت کے آگے، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی تنابوں کو کھینچتا ہے۔ میں پاکستانیوں سے اس وقت مخاطب ہوں، ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بنیادی طور پر کس زام کے اندر جی رہے ہیں صاحب، کس زام کے اندر جی رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، سائنس بہت سی باتوں کو پروف کرتی ہے، میں اس کو خارج از امکان نہیں کرتا، یعنی پلیٹس کا ہل جانا یا گیسز کا ایک جگہ پہ جمع ہو جانا، یہ تمام باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، یا پہاڑوں کی بیخوں کا ہل جانا، یہ تمام باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا نا۔ دنیا کا کوئی پتا، ایون کوئی ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ یہ زلزلے ایکچولی کچھ ہمیں بتلا کے جاتے ہیں، یہ زلزلے ایکچولی کچھ ہمیں پیغام دے کے جاتے ہیں، یہ زلزلے ایکچولی کچھ ہمیں سبق دے کے جاتے ہیں۔ یہ زلزلے صرف آ کے زمین کو نہیں ہلاتے، یہ ایکچولی ہمارے ضمیر کو، ہماری روح کو، ہمارے ایمان کو بھی دستک دے کر جاتے ہیں، اور ہمیں بتلاتے ہیں کہ اگر تم کہیں غلط کر رہے ہو، اگر تم غلط سمت پہ چل رہے ہو تو اپنی سمت کو درست کر لو، اگر تم نے راستے کا غلط تعین کیا ہے تو اس راستے کا صحیح تعین کر لو، اگر خدا نخواستہ تم گناہوں کی دلدل کے اندر دھس چکے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکال لو، اگر تم توبہ کے راستے پہ نہیں ہو تو توبہ کے راستے پہ آ جاؤ، اگر تم استغفار کی راستے کو بھول چکے ہو تو استغفار کے راستے کو اختیار کر لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب مدینہ پاک میں زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا معلوم ہے آپ کو؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آج ہمیں فکر ہی نہیں ہے صاحب اس بات کی، یعنی ترکیہ کے اندر اور شام کے اندر زلزلہ آیا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہیں زلزلہ آیا، لیکن اچھا چلیں چھوڑ دیجئے فرینک کی پریڈکشنز کو، اس کی ریسرچ کو چھوڑ دیجئے، ایک طرف رکھ دیجئے۔ کیا ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں 100% 200% کہ پاکستان میں کوئی افتاد نہیں آئے گی؟ آ تو گئی نا، ابھی دیکھیں نا سیلاب کی جو افتاد آئی ہے وہ کتنی بڑی افتاد تھی، ابھی تک اس افتاد سے ہم نہیں نکلے۔ خدا نہ خواستہ خاکم بدن، ایک لمحے کے لیے زیوم کیجئے ذرا اپنی آنکھوں کو بند کر کے کہ جو صورتحال اس وقت ترکیہ کے اندر ہے اور شام کے اندر، جو ملبے کے ڈھیر آپ کو نظر آ رہے ہیں شہروں کے اندر، کئی شہر تباہ ہو کے رہ گئے، انفراسٹرکچر تباہ ہو کے رہ گیا ہے۔ ہمارے پاس تو ایسا کچھ ہے بھی نہیں انفراسٹرکچر، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہی صورتحال پاکستان کی فرض کیجئے کہ اس وقت ہو چکی ہے اس وقت، خدا نہ خواستہ خاکم بدن، تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں صاحب؟ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یقین مانیے سائنس ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن سائنس ہمیں نہیں بچائے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمیں صرف ایک بات بچائے گی، ایک بات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہمیں صرف ایک بات بچائے گی کہ ہم رب کے آگے حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں۔ ہمیں صرف ایک بات بچائے گی کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، اور ذہن میں رکھیے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت ہو، یعنی قرب قیامت میں کتنے زلزلے آئیں گے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ذرا ایک منظرنامے پہ غور تو کیجئے صاحب، اور یہ منظرنامہ ایسا ہے، یعنی جب آپ یہ جو پورا ویژولز اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر، ترکیہ کی سرزمین اور شام کی سرزمین کے حوالے سے یہ جتنی چیخ و پکار، یہ جتنی آہ و بکا ہے، اور ایک جھٹکا دیا ہے بہت معمولی سا اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکا دیا، صرف ایک جھٹکا دیا ہے، اور صورتحال یہ ہو گئی ہے۔ اگر یہ جھٹکا طویل ہو جاتا، یہ سیکنڈز کی جگہ کئی منٹوں کے اوپر ہو جاتا تو صورتحال کیا ہوتی؟ سب کچھ ختم، یعنی پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکا دیا ہے۔ اب ایک منظرنامہ تو یہ ہے، اور ایک منظرنامہ وہ ہوگا جو قیامت کے روز ہوگا، جس کے بارے میں سورہ زلزال میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ جب زمین تھر تھرا جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن اس سرزمین کو باقاعدہ حکم دے گا، اور جب یہ تھر تھرائے گی نا، اس وقت ہم تھر تھرانا شروع ہو جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا صاحب کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ یعنی ذرا سوچئے کہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آئے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ یہ زلزلہ تو کچھ نہیں ہے صاحب، یہ 7.8 میگنیٹیوڈ تو کچھ نہیں ہے، اس کی ڈینسٹی کیا ہوگی صاحب؟
اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا طاقتور ترین زلزلہ اور کتنا شدید ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ڈرو اپنے رب سے، ڈرو کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو بڑی سخت چیز ہے۔ اور اس کے بعد آپ ذرا سوچئے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا، اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا، سب زمینوں کو سمیٹ دے گا، اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ یعنی ذرا اس جملے کو ذرا تھوڑا سا ویژولائز کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب زمینوں کو سمیٹ دے گا۔ جب ساری زمینیں سمٹیں گی تو زمینوں کا حال کیا ہوگا، اور جو اہلیان زمین ہیں ان کا کیا حال ہوگا، ذرا سوچئے۔ اور اس کی قدرت سے، یعنی وہ اپنی قدرت سے تمام آسمانوں کو بھی مکمل طور پہ سمیٹ دے گا۔ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا شدید اور خطرناک ترین دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایکچولی اس طرح کے زلزلے، اس طرح کے سیلاب، اس طرح کے جھٹکوں سے ہمیں انٹیوشن دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ، اب سنبھل جاؤ، ارے اب تو سنبھل جاؤ۔ اگر اب بھی نہیں سنبھلے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ اور سنبھلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، ورنہ یقین مانیے خدا نہ خواستہ اگر اللہ واقعی ہم سے غضبناک ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اور غضب کا اظہار کر دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ علم دین نہ اٹھ جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے، اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد قتل ہے، اور قتل اور تمہارے درمیان دولت و مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ ذرا سوچئے صاحب کہ آج بنیادی طور پر ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھامنا چاہیے، اللہ کو راضی کیجئے صاحب۔ ایز پاکستانی، ایز مسلم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور اللہ سے توبہ طلب کریں، اللہ سے استغفار کریں، اپنے آنسوؤں کو بہائیں۔ خدا نہ خواستہ یہی صورتحال جو سب ترکیہ کے اندر ہے، اگر یہی صورتحال ہمارے ساتھ ہو گئی، یہی صورتحال جو سب شام کے اندر ہے، اگر یہی صورتحال ہمارے ساتھ ہو گئی تو اس کے بعد بھی تو ہمیں وہی کرنا ہے نا، اس کے بعد بھی وہی کرنا ہے کہ رجوع تو اللہ ہی کی بارگاہ سے کرنا ہے، تو اس سے پہلے کیوں نہیں، اس سے پہلے اس کو کیوں راضی نہیں کرتے کہ اگر وہ ہم سے ناراض بھی ہے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔